تعویذ بنا کے جو پہنتے ہیں یا پھر چاندی میں یا سونے میں جو لکھوا کے پہنتے ہیں اس کی بات کر رہے تھے. آپ اس سے بھی بتا دیجیے گا کہ کیا وہ پہن سکتے ہیں, اور ساتھ میں جو ٹیٹو کرواتے ہیں مجھے اس حوالے سے بتائیں, چاروں کل کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے غالباً حدیث ان الرقاب والتمائم والتولۃ شرک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, یہ حدیث ہے. اچھا تمائم یہ تمیمتن, تمیمتن کا اردو میں کوئی معنی تھا نہیں, ذہن میں رکھیے گا. تو لوگوں نے تمیمتن کو تعویذ سے تشبیہ دے دی, اور پھر یہاں ایک فساد ہوا کہ ہر قسم کا تعویذ پہننا شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے شرکن, اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اچھا کہتے کسے ہیں تمیمتن, لوگوں نے اس کا معنی کر دیا تعویذ. تمیمتن وہ تھا کہ نبی اسلام سے زمانے سے پہلے دورہ زمانے جاہلیت میں سیب یا سیب جو ہوتا ہے وہ اس کی جو کوڑیاں ہوتی ہیں نا وہ گلے میں ڈالی جاتی تھیں. کوڑیاں کیا ہوتی ہیں نور بھائی؟ جو چھوٹی چھوٹی سی وہ خول جو ہوتے ہیں, خول وہ گلے میں ڈالے جاتے تھے, اور اس پہ وہ عقائد شرک پڑھا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیر کے نام لیا کرتے تھے, لات منات عزیٰ اس طرح کے نام لے کے وہ گلے میں ڈالتے تھے. تو اسلام میں جو تمیمتن کہا ہے ان خولوں کو کہا ہے جو سیب کی ہوتی تھی, سی شیلز, وہ منع تھا, تعویذ منع نہیں ہے. تو آج اس پروگرام میں ماشاءاللہ جس طرح میرے جواد بھائی نے کہا, آپا نے کہا, بہن نے کہا کہ بار بار یہ کہا گیا کہ تعویذ حرام نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. ہاں کوئی شخص نعوذ باللہ من ذالک غیر اللہ کے نام لیتا ہے اور وہ اس میں شرکیہ عقائد لکھتا ہے تو پھر سب کے نزدیک, ہم سب بیٹھے ہیں, سب کے نزدیک حرام ہے, ناجائز ہے. مگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام لیتا ہے, آیت الکرسی گلے میں, مثال کے طور پہ کل ایک پیشنٹ آئے, خاتونوں پہ جنات کے معاملات تھے, وہ مار رہی تھیں, پیٹ رہی تھیں, چیخ رہی تھیں, چلا رہی تھیں. تو میں نے آپ سے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیا کر رہی تھیں؟ تو گھر والوں نے کہا کہ ہمیں آیت, ہوتے ہیں کچھ لوگ بیچارے پڑھے لکھے نہیں ہوتے, تو وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے, تو انہوں نے کہا بھئی ہمارے پاس آیت الکرسی تھی, ہم نے وہ جو ہے نا اسے گلے میں ڈال دیا, تو یہ کچھ سکون کے اندر ہے. تو ناجائز نہیں ہے, حرام نہیں ہے. ہاں وہ جس طرح بات کی کہ بیت الخلاء میں جائیں, موم جامع وغیرہ کر لیں, جی بالکل. تو وہ, لیکن میں یہ کہوں گا کہ آپ اس پروگرام کی وجہ سے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں, ہم پر واجب ہے. نماز سیکھنا ہم پر فرض ہے نا, تو اس کے علوم سیکھنا ہم پر فرض ہے. قرآن کی وہ صورتیں سیکھنا کہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں, وہ اتنا کم از کم 10 صورتیں ہمیں سیکھنا ہم پر فرض ہیں. ہمیں معلوم ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر ترجمہ بھی ہم نے, اب تو یہ نا کہ آپ نے بخشنا بھی ہے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے بھائی, اس کے لیے آپ کو تو کہنا ہے, پھر آپ نے بخشنا بھی ہے, بہت ضروری ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں, اگر آپ, میں اپنی بات کرتا ہوں, بہن آپ کی بات کرتا ہوں, جواد بھائی کی, سامن بھائی کی, آپا کی, ہم سب جیسے لوگ جو بہت زیادہ فیس کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, ہم اگر سورہ فلق اور ناس کو نماز میں پڑھیں, نوافل کے طور پہ, ہم اس کو تہجد میں پڑھ لیں یا مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا عشاء کے بعد پڑھ لیں, تو ہم نظر بد اور حسد سے محفوظ رہیں گے. 2 رکعت آپ نوافل پڑھ لیں, ایک میں آپ سورہ فلق پڑھ لیں اور اگلی میں آپ سورہ ناس پڑھ لیں. فلق اور ناس پڑھنے کی برکت یہ ہوگی کہ آپ نظر بد, حسد اور جادو سے محفوظ ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھا مثال کے طور پہ میری یہ دکان ہے, میں اپنی دکان کے اندر جاؤں, قرآن کی تلاوت کروں, سورہ فلق اور ناس پڑھوں, اور نماز میں نوافل, احناف کے نزدیک غالباً ہمارے یہاں جواد بھائی سامنے بھی کہیں گے, ہمارے یہ ہوتا ہے کہ فرائض جو ہے وہ مساجد میں پڑھو اور نوافل گھر میں پڑھو, گھر آ کے پڑھو, دونوں طرح. اچھا آپ جب گھر میں آ کے پڑھ رہے ہیں یا اپنے کاروبار میں پڑھ رہے ہیں, آپ کاروبار کیسے ویران ہوگا, کاروبار میں کیسے برکت ہوگی جب آپ اللہ کا نام لوگے اور دعا میں رسول اللہ کا واسطہ دو گے, آپ ان کے خاندان کا واسطہ دو گے. تو میں نہیں کہتا کہ بے برکتی ہوگی, بلکہ وہ گھر برباد تھا آباد ہو جائے گا, بے برکت والا تھا برکت والا ہو جائے گا. جو لوگ مٹانا چاہتے تھے مٹا نہیں پائیں گے. نام ہی ان برکت والوں کے جب آپ استعمال کریں گے تو اللہ پاک اس کو جو کیسے مراد کیسے کرتے ہیں. ملغرارہ کی مجھے نام جو ہے بڑا مشکل ہے. پشاور سے ویسے کالر ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. اچھا مجھے سب سے پہلے اپنا نام بتائیں. میرا نام ملغلر ہے. ملغلل ہے آپ کا نام؟ جی. اچھا اور اس کے معنی کیا ویسے یہ تو بتائیں مجھے. یہ قیمتی پتھر ہے. جی قیمتی پتھر. قیمتی پتھر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا پوچھنا چاہیں گی میری بہن آپ؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا اچھا مفید پروگرام ہمارے لیے, ہم آپ کا کتنا بھی شکریہ ادا کریں بہت کم ہے کہ ہم گھر بیٹھے اتنا ان لوگوں سے, اتنے بڑے بزرگ لوگوں سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں ان کی باتوں سے. میرے 2 سوالات ہیں.
ایک تو یہ کہ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں نماز، قرآن، تلاوت، تہجد یہ چیزیں الحمدللہ ہے، لیکن ایک چیزیں شاید اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہوگا کہ گھر میں سب بیمار ہے. حالانکہ اگر کسی کو ہاتھ میں درد ہوتا ہے تو پورے چھوٹے سے بڑوں تک ہاتھ میں درد ہوتا ہے. جب ٹیسٹ کرواتے ہیں کچھ نہیں. اگر کسی کے سر میں درد ہے تو پورے گھر میں وہی ایک ہی چیز ہوتی ہے. نمبر 2 جو ہے بچے جو ہے نا گھر میں برکت وغیرہ وہ بھی نہیں ہے، اور بچے آج کل اتنا وہ ہوئے کہ اب اسکول جانا بھی وہ اسکول بھی نہیں جا رہے. تو یہ چیز، لیکن ہم اپنے عبادات وہ چیزیں بالکل کریں کیونکہ اللہ کی طرف سے شاید ایک امتحان یا آزمائش ہے. ہم اللہ کا ہمیشہ شکر گزار ہیں. ہم نے بہت غم بھی دیکھے ہیں، والدین کے ڈیتھ جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑے غم ہوتے ہیں. تو لیکن پھر بھی ہم اللہ کے ہر اس میں اللہ کا شکر گزار ہیں کیونکہ موت جو ہے وہ برحق ہے. لیکن بس یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں کہ ہر حالت میں ہم اللہ سے یہی دعا کر کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. تو بس آپ لوگوں سے یہی دعا ہے کہ آپ ہمارے حق میں دعا بھی کریں کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اور بس یہ جو مسئلے ہیں یہ بس حل ہو جائے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. اور کیا پیاری کالر تھی، اور آپ کی گفتگو تھی اس سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ کتنی کنٹینٹڈ ہیں، اور دوسری بات ہے کہ کتنی خوش عقیدہ ہیں، کتنا آپ کا اعتقاد کتنا اسٹرانگ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی نے کچھ کرایا، آپ یہ کہہ رہے کہ اللہ کا امتحان ہوگا. یہ آج کل کے دور میں یہ بات کہنا، اور جتنی وہ ماشاءاللہ سے ان کی معرفت ان کی پرسنالٹی میں کرنے کی گفتگو میں سنائی دے رہی تھی. کیا ویسے علامت صاحب کر سکتے ہیں؟ وہ جو پریشان ہو گئی تھی، ایک بندے کے سر میں درد ہو تو پورے گھر والوں کے سر میں درد ہوتا ہے. دیکھیے اس میں بعض اوقات ماشاءاللہ جیسے خاتون نے گفتگو کی میری بہن نے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا کا شکر ادا کر رہی ہیں حالت میں. جی شکر اللہ ہی ادا ہوتا رہے، یہ سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. اور اگر تمام معاملات صحیح ہیں پھر بھی ہے تو یقیناً آزمائش ہوتی ہے. تیسری جو اہم بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اصل میں توجہ نہیں کرتے. 2 چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں، ایک مقام میں رہائش اور ایک مقام میں کاروبار. ٹھیک ہے، جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں تمہارا اختیار نہیں ہوتا، لیکن جہاں تجارت کرتے ہیں وہ ہمارا اختیار ہوتا ہے. یہ 2 فیکٹر ایسے ہوتے ہیں ہماری لائف کے اندر جس پر ہم توجہ بہت کم دیتے ہیں. تو اگر سارے معاملات صحیح ہیں تو اگر ان کا اپنا گھر ہے تب بھی، کرائے کے گھر میں تب بھی، گھر تبدیل کر کے دیکھیں یہ. ٹھیک ہے، زمین کے اثرات اپنی جگہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، شاید اس سے پہلے کہ میں نے مثال دی تھی کہ شہر پاکستان میں ہی ایک شہر ہے ملتان، ایک ہے سرگودا. ٹھیک ہے، 5 گھنٹے کا فاصلہ ہے درمیان میں. ٹھیک ہے، زمین وسیع زرخیز ہے، وہی آبیاری ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن سرگودا میں آم نہیں اگتا اور ملتان میں کنو نہیں اگتا. ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ زمین میرے لیے گرین لینڈ ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے یہ زمین گرین لینڈ ہے. بالکل اسی لیے ہماری اپنی رہائش کے لیے بھی اگر ہمیں کہ سارے معاملات ہیں، ہمارے معاملات ٹھیک ہے، عبادی معاملات صحیح ہیں، عبادتی معاملات صحیح ہیں، پھر بھی کچھ مسائل ہیں تو اس کو دیکھیں، غور کریں اس بات پہ کہ آیا گھر کا تبدیل کرنا آسان ہے تو گھر کو تبدیل کر کے دیکھیں. پھر بھی اگر آسان نہیں ہے تو ایک وظیفہ جو یہ ہے نا کہ یہ تسبیح تعاوض کا وظیفہ جو ہے یہ بھی کر کے دیکھیں. 11 دن تک 1,10,000 مرتبہ روزانہ 1,000 مرتبہ یہ پہلے اس عمل کو انجام دیں. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقط یہ ایک تسبیح. ٹھیک ہے، گزارش یہ کروں گا کہ جب کبھی بھی کسی بھی علماء کرام سے ہماری بہنیں جو عالمہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں تو ان سب سے کوئی بھی گفتگو سنا کریں، کوئی بھی عمل سنا کریں تو اس میں سب سے پہلے جس نے بیان کیا ہے اس کی نیت سے 2 روپے 5 روپے 10 روپے پہلے صدقہ بالکل بالکل پھر اس پر عمل کیا کریں. وہ صدقہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ عمل کرنے والا بھی اور جنہوں نے بتایا ہے وہ دونوں درمیان کے جو معاملات گڑبڑ ہے اس سے دونوں محفوظ رہ جائیں. صحیح، اور اس کا اثر ہو اس کا. صحیح. اچھا، ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی، وہ یہ جواد بھائی کہ گھروں میں ہم لگاتے ہیں، گھر کے اندر انٹر ہوں تو آیت الکرسی لگی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے چاروں کل بھی لگی ہوں، ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں. بہت ساری جگہوں میں دیکھتی ہوں گھروں کی ٹی وی لاؤنج میں چاروں کل بھی لگے ہوتے ہیں، اور ہم فریمز میں سورہ یاسین بھی لگی ہوتی ہے، اور ٹی وی پہ چیزیں بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، آپ ڈرامے بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں. تو کہاں پر یہ جو ہم نے چاروں کل جو نصب کرنے ہیں گھروں میں، وہ بہتر جگہ کہاں، اور اگر کہیں آپ لگا دیں یہ تو ان کا تقدس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں عرض کروں کہ جیسے کہ بھی انہوں نے بیماری کے حوالے سے کہا تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ سورہ مبارکہ طارق
اگر کسی بھی کھانے پر جو ہے وہ اس پہ دم کر کے اس کو شفا کی نیت سے کھا لیں تو تمام امراض سے ایک تو یہ شفا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ کنسلٹ کریں, اگر روحانی ایکسپرٹ سے دیکھنا چاہیں وہ دیکھیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے, آپ نے پوچھا توغرے آویزاں کرنے کے اعتبار سے. دیکھیے بہرحال یہ بھی اب ایک ہمارے یہاں کلچر کا حصہ بن چکا ہے, اگرچہ شاید اس سے بہت پہلے ہمارے یہاں ایسا نہ رہا ہو, لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ کہیں آویزاں کرنا یا آپ نے جیسے لاکٹس کی صورت میں یا ٹیٹوز کی صورت میں کہا, ان سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کو دل میں بسایا جائے, کیونکہ آیت یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو جب تک دل میں نہیں بسے گا تو آپ پورے گھر میں چاروں طرف جو ہے آویزاں کر لیں, بہرحال اس کی اپنی برکت ہے, لیکن آپ کم حق کو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس کے طریقہ یہ ہوتا ہے جو انٹرنس ہوتی ہے نا آپ کی, آپ وہاں اس کو آویزہ کریں تاکہ جیسے کوئی داخل ہو اس کی نگاہ وہاں پڑے. لوح قرآنی کے بارے میں ہے کہ ان کو روزانہ دیکھنا ایک برکت کی چیز ہے, اور جہاں بھی لگائیں پھر اس کا تقدس رکھیں, آپ کے پیروں کا رخ وہاں پر نہ ہو. مجھے تعجب ہوا, ایک کوچ میں سفر کر رہے تھے تو ونڈ اسکرین پر جو ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے فرنٹ سیٹ پہ تھے, ذرا بے تکلفی میں ہلکا سا پاؤں پھیلایا, مجھے اس کی عقیدت پہ خوشی بھی ہوئی. وہ آ کے مجھ سے کہہ رہے ہیں آگے اللہ کا نام ہے, پیر جو ہے وہ ایسے کروا دیں, تو ہم نے ان سے پیر ایسے کروا دیے. اس طرح سے خود سے بھی آپ نہ زیادہ وہ وسوسے میں نہ پڑیں, چاروں طرف کچھ نہ کچھ بہرحال لکھا ہوا ہی, لیکن بہرحال پھر یا تو یہ آیات اونچے جگہ پر ہوں, اللہ رسول کے نام ہے. اسی طریقے سے ایک روایت اور مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس گھر میں پنجتن کے نام تغرے کی صورت میں ہو, حدیث میں وہاں فقر داخل نہیں ہوگا. وہی بات جب مفتی نور رحمانی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ نام ہی برکت کا سبب ہوتے ہیں. تو آیات قرآنی ہو, آیت الکرسی ہو, لوح قرآنی ہو, چہار قل ہو, آویزاں کریں ایسی انٹرنس پر جہاں کم از کم بے ادبی نہ ہوتی ہو, لباس تبدیل نہ کرے جاتے ہوں. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے یہاں, کمروں میں نہ لگائیں, جس کو جہاں جگہ ملی وہ کمرے میں لباس تبدیل کر رہا ہے. ایک جگہ بنائیں, احتیاط کریں, قبلہ رخ تبدیل نہ کریں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے رات کو کپڑے ٹانگ کر نہ رکھیں, طے کر کے لپیٹ, 2 طے کر کے رکھ دیں, کیونکہ روایات میں یہ ہے کہ رات کو اجنہ جو ہیں وہ یہ لباس پہن کر گھومتے پھرتے ہیں ادھر ادھر, اور صبح وہ یا جب بھی آپ کوئی ٹنگا ہوا کپڑا اتار کے پہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کم سے کم پڑھ لیں. تو یہ چیزیں کریں انشاءاللہ, اور اتنا زیادہ وسوسوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, لہٰذا ان سے کسی صورت تک حد تک بچنے کے لیے چیزیں آپ ضرور کریں. بالکل, کیونکہ دیکھیں جواد بھی سورہ جن موجود ہے تو پھر ہم ان سے نہ بھاگ سکتے ہیں, نہ ہم ان کو اگنور کر سکتے ہیں, اور نہ ہم ان کی ایگزسٹنس پہ کسی قسم کے شک و شبہات کا جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہے اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی سونیا. جی یہ میں نے پوچھنا تھا, میرے 2 سوال ہیں. میرا جو بیٹا ہے 2 سال کا, جی جی 2 سال کے اوپر, یہ 2 ماہ وہ نا رات کو ڈرتا بہت ہے اور روتا بہت ہے. دن اس کا اچھے گزر جاتا ہے. اچھا. اور رات کو رونا شروع ہو جاتا ہے, بے چین رہتا ہے پوری رات. اور میرے ہسبینڈ کا کام بھی نہیں ہے, 1 ماہ ہو گیا. اور 2 سال سے نا ہمارے گھر میں نا بس لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی, بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے جی. بچے کے اوپر رات میں سونے سے پہلے نا دم کریں آیت الکرسی کا, اس سے تمام رات جو ہے وہ بچہ فرشتوں کی حفاظت میں ہوگا, تو خوف زدہ نہیں ہوگا. سورہ واقعہ ایسی سورہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ آپ کے رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں ہوگی, کبھی زندگی میں فاقہ نہیں ہوگا. تو رات میں سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اور بچے پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں, انشاءاللہ وہ خوف زدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں ابھی جیسے پہلے بھی کالر نے بات کی تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ گھر میں سبھی لوگ زیادہ بیمار ہوتے ہیں ایک ساتھ. تو میں دیکھیں 2 طرح کی بیماریاں ہیں نا, ایک روحانی ہے اور ایک جسمانی ہے, تو دونوں کو ہی اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ جو علامہ صاحب نے فرمایا گھر تبدیل کرنا, تو سم ٹائمز پریکٹیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں اور روحانی بھی ہوتے ہیں. گھر میں دھوپ کا آنا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر گھر جو نمی والے گھر ہوتے ہیں, ڈمپنس ہوتی ہے, وہاں پہ سن لائٹ نہیں ہوتی, تو وہاں بھی وہ لوگ بھی اکثر بیمار رہتے ہیں جن کے گھر میں یا تو ونڈوز کھلی بھی نہیں ہوتی, فریش ایئر کا کراس نہیں ہے, وینٹیلیشن نہیں ہے, یا سورج کی روشنی نہیں آتی. دوسرا یہ کہ خوراک بھی میٹر کرتی ہے کہ آپ کہ ڈائٹ میں ایسی کیا چیز ہے, وہ سب کے لیے ایکولی امپیکٹ اس کا ہو جاتا ہے. جیسے کسی کو گرین سے الرجی ہے فیملی میں, تو وہ ایسیڈیٹی اور وہ ساری فیملی کو ہو رہی ہوتی ہے. تو روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی تدابیر اختیار کی جائیں اور مطلب ڈھونڈا جائے, آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی جائے. بچوں کے ڈرنے کا ریزن کچھ ان کو ویڈیوز یا کچھ ایسی چیزیں بھی لوگ دکھا دیتے ہیں. آج کل کچھ بھی لگا کے بچوں کو دے دیتے ہیں کارٹونز, انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ بچے نے کیا دیکھ لیا اور اس کا امپیکٹ امیج اس کے دماغ میں کیا بنا. ڈیفرنٹ شیپس کے کارٹونز ہوتے ہیں, بچوں کو بڑا ڈیفرنٹلی اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ
ہمیں ڈراؤنا نہیں لگ رہا ہوتا ہے, اسکیری نہیں ہے, لیکن بچے ڈر جاتے ہیں. دوسرا آئرن ڈیفیشنسی بھی بچوں کے ڈر کا سبب بنتی ہے, وہ رات کو روتے ہیں اور خوفزدہ ہوتے ہیں, تو ذرا ان کا آئرن لیول بھی چیک کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بہترین کمال کی باتیں 4 کل, یعنی میرا پرسنلی تجربہ یا میری ناقص رائے کہہ لیجئے کہ روحانی بیماریاں قرآن کے کلام سے تو جائیں گی ہی جائیں گی, اگر نہیں گئی ہیں تو پھر جسمانی کی طرف بھی, مادیت کی طرف بھی آ جائیے کہ اب اگر یہ کلام الہی سے دور نہیں ہوا, میرا ایمان ہے اس بات پر کہ اگر کلام الہی سے دور نہیں ہوا تو روحانی سے زیادہ پھر پریکٹیکلی کوئی مسئلہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی فوکس کیا.